بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ بیجاپور کی اس مسجد میں جو ابھی سال ڈیڑھ سال کے اندر تعمیر ہوئی ہے، مسجد انس بن مالک، آج اس مسجد میں میں آپ کے سامنے رمضان کی اس مبارک رات میں 25ویں طاق رات، اس رات میں آپ کے سامنے اس دینی مجلس میں خطاب کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. ظاہر ہے آپ حضرات یہاں آئے ہیں، یہی سوچ کر آئے ہیں قرآن و سنت کی کچھ باتوں کو سنیں گے، دل میں اتاریں گے، اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں
حق بات کو کہنے کی، اسے سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ موضوع بڑا اہم ہے اور ایک ایسا موضوع ہے جس سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ اس موضوع کا ریلیشن مجھ سے نہیں ہے۔ ہر شخص سے اس موضوع کا تعلق ہے، ہر انسان سے ریلیٹڈ ہے یہ موضوع۔ گھروں کی اصلاح، بھئی ہم میں سے ہر آدمی کا تو ایک گھر ہے نا۔ جب ہم گھر بولتے ہیں تو گھر کا مطلب کیا؟ گھر کا مطلب کوئی بلڈنگ نہیں ہے، گھر کا مطلب کوئی عمارت نہیں ہے، گھر کا مطلب وہ جگہ جہاں رشتے ہوتے ہیں، جہاں اولاد ماں باپ کا احترام کرتی ہے، جہاں ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں، جہاں بچوں کی کلکاریاں گونجتی ہیں، جہاں بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، جہاں ماں کی ممتا ہوتی ہے، جہاں باپ کا دلار ہوتا ہے، جہاں شوہر کی محبت ہوتی ہے، ان رشتوں سے گھر بنتا ہے۔ ایک گھر میں بہت اچھی عمارت ہو، ایک گھر کو بہت ڈیکوریٹ کر دیا جائے، بہت سجا دیا جائے، اور اس گھر میں رشتے نہ ہو، محبت نہ ہو، پیار نہ ہو، تو وہ گھر گھر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے کمزور گھر مکڑی کے گھر کو کہا ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ۔ سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ مکڑی کے گھر میں کمزوری، اس کی ظاہری کمزوری تو ہے ہی ہے کہ مکڑی کا گھر جو ہے اس کو کوئی بھی گرا سکتا ہے، ایک جھاڑو پھیر دو اس کا گھر گر جائے گا، تو کمزور ہے ہی ہے۔ مگر ایک کمزوری اور ہے جو انٹرنل کمزوری، اندرونی کمزوری ہے۔ جانتے ہو مکڑی کا جو نر ہوتا ہے، جو میل ہوتا ہے، جب نر اور مادہ کا ملن ہوتا ہے تو اس کے بعد نر کنارے ہٹ جاتا ہے، اب مادہ جو ہوتی ہے وہ گھر بناتی ہے۔ دیکھو یہ پہلی گڑبڑی ہو رہی ہے، گھر بنانے کا کام عورت کر رہی ہے، مادہ کر رہی ہے، نر بیٹھا ہے، مادہ کام کر رہی ہے۔ اس کے بعد یہ جو مکڑی ہوتی ہے یہ ریلیشن شپ کے بعد اپنے مکڑے کو مار ڈالتی ہے، ختم کر ڈالتی ہے۔ شوہر بیوی میں کوئی محبت نہیں۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنی ماں کو کھا جاتا ہے، اور کئی بچے ہوتے ہیں وہ اپنے بھائیوں کو کھا جاتے ہیں۔ یعنی مکڑی کی جو فیملی ہے اس میں نہ بھائی کو بھائی سے پیار ہے، نہ اولاد کو ماں سے پیار ہے، نہ شوہر کو بیوی سے پیار ہے، یہ گھر ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ بڑا باریک تاروں سے بنا ہے اور اس کو کوئی گرا سکتا ہے، اس لیے کہ اس گھر میں گھر والی کوئی بات نہیں ہے۔ گھر تو وہ ہوتا ہے جہاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، جہاں صلح بھی ہوتی ہے، جہاں 4 باتیں کہی جاتی ہیں تو 8 باتیں سنی جاتی ہیں، جہاں باپ اولاد کو ڈانٹتا ہے، اولاد ماں باپ سے معافی مانگتی ہے، شوہر بیوی میں ناراضگی ہوتی ہے، پھر شوہر بیوی کو منا لیتا ہے، بیوی شوہر کو منا لیتی ہے۔ جہاں غصہ ہے، جہاں روٹھنا ہے، جہاں منانا ہے، جہاں پیار ہے، جہاں ڈانٹ ہے، جہاں دلار ہے، ان سب کا مکسچر ہے گھر۔ اور اسی لیے گھر وہ جگہ ہوتی ہے میرے بھائی جہاں انسان کو سکون ملتا ہے۔ ایک آدمی سعودی عرب میں جا کر کے کام کرتا ہے، اس کے گھر میں کولر بھی نہیں ہے، سعودی میں وہ اے سی میں رہتا ہے، گھر میں بیچارے کے پاس بائک بھی نہیں ہے، سعودی میں کار چلا رہا ہے، مگر اس کے دل سے جا کے پوچھو اسے سکون نہیں ملتا ہے۔ اس کی بہن کی شادی ہے وہ حاضر نہیں ہے، اس کی ماں کا جنازہ ہے وہ شامل نہیں ہے، اس کا باپ بیمار ہے وہ باپ کے سرہانے نہیں کھڑا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب اس انسان کو اپنا گھر یاد آتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ گھر سے تم کو سکون ملتا ہے۔
واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ دنیا میں تمہیں کہیں سکون نہیں ملے گا، گھر میں سکون ملے گا۔ اور اسی لیے جس انسان کو گھر میں سکون نہ ملے اس انسان کی زندگی ڈپریسڈ ہو جاتی ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا کاروبار جتنا اچھا چلتا ہو، اگر اس کے گھر میں سکون دینے والی بیوی نہیں ہے، سکون دینے والے بچے نہیں ہیں، اس انسان کی زندگی میں چین نہیں ہے۔ اسی لیے ایک بہترین گھر والی وہ ہے جو اپنے شوہر کو سکون دے۔ اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے پیارے نبی، ای النساء خیر، کون سی عورت سب سے اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو خوش ہو جائے، وتطیعہ اذا امر، اور شوہر جب کسی بات کا حکم دے تو بیوی مانے، ولا تخالفہ فی نفسہا ومالہ بما یکرہ، اور شوہر کی مرضی کے خلاف اپنے بارے میں اور شوہر کے مال کے بارے میں کوئی کام نہ کرے۔ یہ بہترین عورت کی 3 کوالٹیز ہیں۔ تو گھر سے میرے بھائیوں سکون ملتا ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے گھروں کی اصلاح کیسے کریں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی اصلاح کی توفیق دے۔ بھائی گھر تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے نا، ابھی آج میں 27ویں پارے کی تفسیر کر رہا تھا مسجد محمدیہ میں، سورہ طور کی وہ آیت نظروں کے سامنے سے گزری۔ انسان دنیا میں فیملی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ بھئی ہم گھومنے جاتے ہیں، بچوں کو لے کے جاتے ہیں، کوئی چیز کھاتے ہیں بیوی کے لیے لے کے جاتے ہیں، بچوں کو شریک کرتے ہیں، بیوی کو شریک کرتے ہیں۔ اب جنت میں شوہر چلا گیا، بیوی بھی چلی گئی، باپ بھی چلا گیا، اولاد بھی چلی گئی، لیکن باپ ہائیسٹ لیول پر ہے، شوہر ہائیسٹ لیول پر ہے، بیوی اس لیول پر نہیں ہے۔ اب جنت میں تو دونوں ہیں، جنت میں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، لیکن وہ خوشی نہیں مل سکتی جو ایک فیملی کو ملتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ میرے بندو ہم تم کو جنت میں یہ خوشی بھی دیں گے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، تم ایمان والے بن جاؤ، اگر تمہاری اولاد بھی ایمان والی ہے، تمہارے نقش قدم پر چلنے والی ہے، ہم تمہاری اولاد کو تمہارے ساتھ ملا دیں گے، وما التناهم من عملهم من شیء، اور ہم تمہاری اولاد کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں۔ کیا مطلب؟ اگر باپ ہائی گریڈ پر ہے، ہائی لیول پر ہے، اور بیٹا لو کلاس میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ باپ کو لو کلاس میں داخل نہیں کرے گا، لوور کلاس میں داخل نہیں کرے گا، بیٹے کو اپ گریڈ کر دے گا۔ اللہ کی رحمت دیکھو میرے بھائی، اللہ ڈاؤن گریڈ بھی تو کر سکتا تھا، اللہ باپ بیٹے کو ملانے کے لیے باپ کو ڈاؤن گریڈ کر دیتا، مگر نہیں، اللہ بیٹے کو اپ گریڈ کر دے گا، اللہ بیوی کو اپ گریڈ کر دے گا، اللہ وہاں بھی ایک فیملی کی طرح ہم کو رکھے گا۔ اللہ ہماری فیملیوں کو بھی جنتی بنا دے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اہل ایمان دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ جنت میں جائیں۔ یہ اہل ایمان کی دعا ہوتی ہے میرے بھائی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، بڑی مبارک رات ہے، طاق رات ہے، قیمتی رات ہے، زیادہ وقت لینا آپ کا مناسب نہیں ہے، مختصر سا خطاب ہو، اس کے بعد آپ ذکر میں عبادت میں نماز میں لگے تو زیادہ بہتر ہے۔ چند اہم پوائنٹ پر ہم بات کریں گے، گھروں کی اصلاح ہم کیسے کریں۔ گھروں کی اصلاح اگر آپ کو کرنی ہے تو سب سے پہلا کام اور سب سے بنیادی کام، پہلے ہم اپنی اصلاح کریں۔ کہتے ہیں انگریزی میں کہاوت ہے چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، نیکی کی شروعات گھر سے ہوتی ہے، اور گھر میں آپ سب سے پہلے اپنے آپ سے شروعات کریں۔ آپ نمازی ہیں تو بچے نمازی بنیں گے، آپ کے اندر تقویٰ ہے تو بچے تقویٰ دار بنیں گے، آپ پرہیزگار ہیں بچے پرہیزگار بنیں گے، آپ حرام سے بچنے والے ہیں تب بچے حرام سے بچنے والے بنیں گے۔ قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی ہے، قرآن کی 28ویں پارے کی آیت ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور اپنے بعد سب سے زیادہ اگر انسان کو کسی کی فکر ہوتی ہے تو اپنے بچوں کی ہوتی ہے, اپنی فیملی کی ہوتی ہے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. کون سی آگ؟ جو پیٹرول سے جلے گی, جو ڈیزل سے جلے گی, جو لکڑی سے جلے گی؟ نہیں. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, جو جہنم کی آگ ہوگی, جو انسانوں سے جلے گی, جو پتھروں سے جلے گی. عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ, اور اس جہنم کی چوکیداری ایسے فرشتے کریں گے جو بڑے سخت ہوں گے, بڑے ہارڈ ہوں گے, جو کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے. جہنم کے جو داروغہ ہوں گے وہ کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کریں گے. اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہے. اللہ کے نبی بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں کہتے ہیں کہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک جہنم کی. صحابہ نے کہا, اے اللہ کے نبی, جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ کافی ہے. دنیا کی آگ میں کوئی جل جائے, کمزور دل اور دماغ کا آدمی ڈیڈ باڈی کو دیکھ نہیں سکتا. اللہ کے نبی نے کہا اس سے بھی 69 گنا زیادہ خطرناک. اللہ, ہمارا بچہ, ہمارے بچے کا کہ انگلی جل جائے ماں بے چین ہو جاتی ہے. بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے باپ اپنا خون دے کر بچے کو بچاتا ہے. بیٹی کو چوٹ لگ جائے ماں رونے لگتی ہے. بچے کا سر پھٹ جائے ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو, اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتے ہو, اتنی محبت کرتے ہو, بچوں کے بدن پہ کھروچ برداشت نہیں کر سکتے, اور بیٹا جہنم کی آگ میں جلے گا تم برداشت کرو گے؟ بیٹی جہنم کی آگ میں جلے گی تم صبر کر لو گے؟ وقودها الناس والحجارہ, اس آگ سے بچو اور بچاؤ اپنی فیملی کو, اپنے پریوار کو, جو آگ دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ خطرناک. اسی لیے اللہ کے نبی اپنے پریوار کو بھی جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں. صفا کی پہاڑی پر اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں, اے میرے خاندان کے لوگوں, اے فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں, سب کو دعوت دیتے ہیں, اور لاسٹ میں کہتے ہیں اے میرے چچا عباس, اے میری بیٹی فاطمہ, اے میری پھوپھی صفیہ, انقذوا انفسکم من النار, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا, میں اللہ کے عذاب سے تم کو نہیں بچاؤں گا. نبی نے یہ ڈیوٹی پوری کی. ہم نے ڈیوٹی پوری کی؟ ہم نے تو نہیں پوری کی. ہم اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں, مسجد کا متولی مسجد کا ذمہ دار ہے, مدرسے کا ناظم مدرسے کا ذمہ دار ہے, جماعت کا ذمہ دار, جماعت کا امیر جماعت کا ذمہ دار ہے. آپ گھر کے گارجین ہیں, آپ گھر کے ذمہ دار ہیں, اور اس ذمہ داری کا حساب دے رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کا اسے حساب دینا پڑے گا. تو پہلا کام ہم یہ کریں کہ خود سدھر جائیں, اور اللہ کی قسم اگر ہم سدھر گئے نا تو ہمارے بچوں کو سدھارنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. آج بچوں کے لیے انسان کیا کیا کرتا ہے, بینک میں FD کرواتا ہے, فلیٹ خریدتا ہے, طرح طرح کی پالیسیاں لیتا ہے. بیٹی پیدا ہو گئی, انشورنس والے دوڑنے لگے, بیٹی ہوئی ہے آپ کو, یہ پالیسی لے لیجئے, 20 سال بعد شادی کرنا ہوگا, 10 لاکھ روپیہ آپ کو مل جائے گا. جو گورنمنٹ جاب میں ہے ان کو تو زیادہ یہ سب چیزیں فیس کرنا ہوتا ہے. آدمی 20 سال بعد کی پلاننگ کر رہا ہے بچوں کے, بیٹی کے لیے, بیٹے کے لیے. بیٹے اور بیٹی کے لیے سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ کیا ہے؟ آئیے آپ کو بتاتا ہوں. قرآن کریم کا 16واں پارہ کھولو. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں تھکے ہارے گاؤں میں گئے, بھوکے پیاسے تھے, کھانا مانگا, گاؤں والوں نے کھانا نہیں دیا, کھانا نہیں دیا. بیچارے دونوں تھکے ہارے دیوار کے سہارے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. اچانک حضرت خضر نے دیکھا کہ دیوار گرنے والی ہے, انہوں نے ہاتھ سے سیدھا کر دیا. حضرت خضر اتنے مضبوط تھے, اپنے ہاتھ سے انہوں نے دیوار کو سیدھا کر دیا. اللہ نے ان کو فزیکلی بھی اتنا طاقتور بنایا تھا. ہمارے نوجوان یہ گٹکھا ماوا کھانا چھوڑ دیں, تھوڑا فزیکلی بھی پاورفل بنے. گٹکھا ماوا کھا کر کے آپ دیوار نہیں سیدھی کر پائیں گے, خود تو سیدھے ہو ہی نہیں سکتے, دیوار کیا سیدھی کریں گے. تو حضرت خضر نے دیوار سیدھی کی, موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا, بولے عجیب بات ہے,
بدتمیز لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، گنوار لوگ ہیں، ہم کو کھانا نہیں کھلایا اور آپ نے فری میں ان کا کام کر دیا، آپ کو پیسہ لے لینا چاہیے تھا۔ حضرت خضر نے کہا بھائی صاحب میرا آپ سے معاہدہ ہوا تھا، میں جو بھی کروں گا آپ چپ چاپ دیکھیں گے، بولیں گے نہیں، آپ نے بول دیا، بات ختم۔ اب میں بتاتا ہوں میں نے دیوار کیوں سیدھی کی۔ کہا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ کہا کہ وہ جو دیوار میں نے سیدھی کی تھی وہ 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی۔ اس گھر میں 2 یتیم بچے رہتے تھے، یتیم ہیں، باپ نہیں ہے۔ اور ایک بات بولوں، دنیا میں سب سے بے سہارا یتیم ہوتا ہے۔ باپ کیا چیز ہوتی ہے یہ باپ کی زندگی میں لوگ نہیں محسوس کرتے۔ جس کا باپ نہ ہو اس سے پوچھو۔ زمانے کی سرد و گرم ہواؤں سے باپ آپ کو بچاتا ہے۔ اس لیے یتیم کا بہت بڑا حق ہے۔ اللہ نے جب لوگوں کو ان کا حق دینے کی بات کی تو پہلے یتیم کا ذکر کیا۔ یتیم کا باپ نہیں ہے، کوئی بھی مار سکتا ہے، کوئی بھی لوٹ سکتا ہے، کوئی بھی ظلم کر سکتا ہے۔ اب وہ 2 بچے یتیم ہیں، باپ نہیں ہے، مگر باپ نیک تھا، اور نیک باپ کے یتیم بچوں کو بھی اللہ برباد نہیں کرتا۔ باپ نے مرنے کے پہلے خزانہ دبا کے رکھا تھا اس دیوار کے نیچے، دیوار گرتی خزانہ نکل جاتا، اور گاؤں والوں تو 1 نمبر کے لالچی تھے، وہ خزانہ لوٹ لیتے۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ ان کا باپ چونکہ نیک تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا خزانہ برباد نہیں ہونے دیا۔ اللہ اکبر۔ ہم نیک بن جائیں، ہمارے بچوں کا فیوچر انشاءاللہ اچھا بن جائے، ہماری نیکی ہمارے بچوں کے کام آئے گی۔ یہ سب سے بڑا انویسٹمنٹ جو ہم نہیں کرتے۔ بچوں کے لیے دنیا بھر کی پالیسیاں لے کے کیا کیا؟ اگر ہماری زندگی حرام طریقے سے گزر رہی ہے، حرام راستے پر گزر رہی ہے، تو بچوں کا بھوشیہ بھی خراب ہوگا۔ تو ہم نیک بن جائیں، بچوں کا مستقبل اچھا بن جائے گا۔ باپ نیک تھا تو اللہ نے حضرت خضر سے کہا دیوار کو گرنے مت دو، دیوار گرے گی خزانہ لوٹ لیں گے لوگ، ہاں جب بچے جوان ہو جائیں گے تب اللہ تعالیٰ ان کا خزانہ ان کے حوالے کر دے گا۔ تو یہ پہلا سبق یاد رکھیے، گھر کی اصلاح کرنا ہے پہلے اپنی اصلاح کیجیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری چیز، گھر کی اصلاح کرنا ہے تو گھر والی کا نیک ہونا بہت ضروری ہے۔ گھر میں آپ کتنی دیر رہتے ہیں؟ رات میں سونے آتے ہیں، دن میں کھانا کھانے آتے ہیں، باقی جاب پہ، باقی بزنس پہ، باقی کام پہ۔ گھر میں کون رہتا ہے؟ عورت رہتی ہے۔ گھر کو چلاتی عورت ہے، اس لیے عورت کا نیک ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے جب رشتہ تلاش کرنے جاؤ تو برادری بعد میں دیکھو، اسٹیٹس بعد میں دیکھو، پیسہ بعد میں دیکھو، سب سے پہلے دینداری دیکھو۔ آج دینداری لوگ سب سے آخر میں دیکھتے ہیں۔ پہلے اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے، پہلے پیسہ دیکھا جاتا ہے، پہلے یہ دیکھا جاتا ہمارے جوڑ کے لوگ ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربعین، جب عورت کی شادی ہوتی ہے 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ مال دیکھا جاتا ہے، مال کون دیکھتا تھا؟ یہودی دیکھتے تھے۔ خاندان دیکھا جاتا ہے، خاندان کون دیکھتا تھا؟ مکہ کے مشرکین دیکھتے تھے۔ ماں، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خوبصورتی کون دیکھتا تھا؟ عیسائی دیکھتے تھے۔ ولدینہا، اور عورت کے اندر دینداری دیکھی جاتی ہے، دین کون دیکھتا تھا؟ مسلمان دیکھتے تھے۔ نبی کو اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے لیے پورے مدینہ میں داماد ملا تو علی ملے۔ علی کون تھے؟ علی کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، علی کے پاس اپنا کوئی سواری نہیں تھی، علی کے پاس ولیمہ کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے دنیا کا، اس اسٹینڈرڈ کے مطابق تو علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مگر علی کے پاس تقویٰ تھا، علی کے پاس دین تھا، علی کے پاس ایمان تھا۔ نبی نے ایمان، دین اور تقویٰ دیکھ کر اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کی شادی علی سے کی۔ بیٹی والوں اور بیٹے والوں، گھر کی اصلاح کرنا ہے تو رشتوں کی بنیاد دینداری پر رکھو۔ آج کتنی غریب کی بیٹیاں ہیں، دیندار ہیں، پردہ دار ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، مگر بیچاریوں کی جوانی ختم ہو رہی ہے، ان کو کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں ملتا ہے، کیونکہ لوگوں کی نظر تو آج پیسے پر ہے۔ بڑے پکے اہل حدیث ہیں ہم، بڑے پکے قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں۔ بھائی صاحب، شادی میں کب اہل حدیث ہوں گے ہم؟ نکاح میں کب اہل حدیث ہوں گے ہم؟ شادی بیاہ میں ہم رسموں پر چلیں، شادی بیاہ میں ہم سماج پر چلیں، رشتے ناتوں میں ہم سماج کے اصولوں پر چلیں، تو کیا صرف سینے پر ہاتھ باندھنے کا نام اہل حدیث ہے؟ صرف 8 رکعت تراویح پڑھنے کا نام اہل حدیث ہے؟ نہیں، اہل حدیث زندگی کے تمام پہلوؤں میں قرآن و سنت پر چلنے کا نام۔ بننا ہے تو پورے اہل حدیث بنو، یہ آدھے ادھورے سودے نہیں چلتے اللہ کے۔
عورت کی شادی ہوتی ہے تو 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. نبی نے چاروں چیز بتا دی، لیکن خود نبی نے کس کو پریفر کیا؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ. گھر کی اصلاح کرنی ہے، دیندار عورت کو لے کے. ارے دیندار عورت، اللہ کی قسم اس سے بڑا خزانہ کوئی نہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے. سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی کہ سونا چاندی کو خزانہ بنانا ایمان والوں کا طریقہ نہیں. جو سونا چاندی کو خزانہ بنائیں گے جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں. کیا مطلب؟ یعنی زکوٰۃ اگر کوئی نہیں نکالتا ہے اور سونا چاندی کو اسٹور کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. زکوٰۃ نکال کے آپ سونا چاندی اسٹور کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں. جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عمر فاروق اللہ کے رسول کے پاس آئے. اے اللہ کے رسول، من ای المال، اے اللہ کے نبی، قرآن تو کہہ رہا ہے سونا چاندی کو خزانہ نہیں بنانا چاہیے، تو کون سے مال کو خزانہ بنا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزوں کو خزانہ بنا. لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی امر الاخرہ. نبی نے فرمایا 3 چیزوں کو خزانہ بنا لو. اپنے سینے میں ایسا دل پیدا کرو جو اللہ کا شکر ادا کرے. شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کاروبار چلے تب بھی اللہ کا شکر ہے، اور کاروبار نہ چلے تب بھی اللہ کا شکر ہے. اولاد صحت مند ہے تب بھی اللہ کا شکر ہے، اولاد بیمار ہے تب بھی اللہ کا شکر ہے. دل کو شکر گزار بناؤ. آج ہمارے اندر شکر گزاری نہیں ہے، دل ہمارا شکر گزار نہیں. وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور اپنے منہ میں ایسی زبان پیدا کرو جو اللہ کا ذکر کرے. وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، اور ایسی عورت کو بیوی بنا لو جو دین کے کام میں تمہاری مدد کرے، جو فجر کے ٹائم تمہیں ہلا ہلا کے اٹھاؤ، چلو اٹھو چلو فجر پڑھنے جاؤ، جو رات میں تہجد پڑھنے کے لیے آپ کو اٹھائے. اور ہائے ہائے وہ فیملی بھی کیا فیملی ہوتی ہے جب بیوی شوہر کو تہجد کے لیے اٹھاتی ہے، شوہر بیوی کو اٹھاتا ہے. اللہ ہم سب کی فیملی کو ایسا بنائے. ایسی فیملی پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں میرے بھائی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نسائی کی صحیح روایت ہے، رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ کی رحمت نازل ہو اس مرد کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھے، وایقظ امرأتہ، اور اپنی بیوی کو اٹھائے. اگر بیوی نہ اٹھے تو بیوی کے چہرے پر پانی چھڑک دو. اور اللہ کی رحمت نازل ہو اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھے اور تہجد پڑھے اور شوہر کو اٹھائے، شوہر انکار کر دے، شوہر کے چہرے پر پانی مار دے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت پر عمل کرتے تھے. آپ تہجد پڑھتے تھے، گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے. کبھی اماں عائشہ تھکی ہاری ہیں، سوئی ہوئی ہیں، تو نبی اٹھاتے نہیں تھے. تہجد پڑھ لی آپ نے، اب وتر کی نماز کا ٹائم آیا، نبی حضرت عائشہ سے کہتے تھے یا عائشہ قومی فاوتری، عائشہ اٹھو چلو وتر پڑھ دو میرے ساتھ. رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، میرے نبی اعتکاف کرتے تھے، میرے نبی رات بھر جاگتے تھے. اکیلے جاگتے تھے نہیں، احیا لیلہ وشد میزرہ وایقظ اہلہ. اللہ کے نبی آخری عشرے میں رات بھر جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو بھی جگاتے تھے. تو یہ دوسرا کام کر لیں میرے بھائی، نیک عورت کا انتظام کر لیں. اب جن کے گھر میں پہلے سے عورت آ گئی وہ کیا کریں؟ دوسری تو لا نہیں سکتے، وہ تو گناہ ہو جائے گا. دوسری کا نام میں نے لے لیا تو آئندہ انس بن مالک والے بلائیں گے نہیں، مولوی صاحب تو فساد میں جا کے چلے گئے. تو پہلی والی کی اصلاح کیجیے. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے زکریا کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا. پہلے تو ہم کو دعا کرنا چاہیے اللہ ہم سب کو نیک بیوی دے، جن کی شادی نہیں ہوئی ان کو بھی نیک بیوی دے، جن کی شادی ہو چکی ہے ان کی بیویوں کو نیک بنا دے اللہ. زکریا کی بیوی کو ہم نے نیک بنا دیا. بیوی اگر نیک ہو بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی. شوہر کا ٹینشن، شوہر کا غم، شوہر کی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں. نیک بیوی کا ایک ایگزامپل دے دوں آپ کو. اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی پہلی 5 آیتیں نازل ہیں. میں اصل میں جس انداز میں بات کر رہا ہوں میں اپنے نیچرل انداز میں بات نہیں کر پا رہا کیونکہ تھکا ہوا ہوں. بھی ایک تقریر کر کے آیا ہوں 1 گھنٹے کے قریب، تو معذرت چاہتا ہوں آپ سب سے. اللہ کے رسول کے اوپر قرآن کی پہلی 5 آیتیں نازل ہیں.
آپ گھبرائے گھبرائے گھر آئے. نبوت کی ذمہ داری آپ کے کندھے پہ ڈالی گئی تھی. آپ گھبرائے ہوئے تھے اور آپ گرمی کا موسم تک کانپ رہے تھے. آپ نے کہا زملونی ہے خدیجہ چادر لاؤ. حضرت خدیجہ جلدی سے گئی چادر لا کے دی. کہا بات کیا ہے, کیوں آپ اتنے گھبرائے کیوں ہیں؟ کہا کہ اے خدیجہ لقد خشیت علی نفسی, مجھے ڈر ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے. اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے میرے کندھے پہ ڈالی ہے. ارے اللہ نے رسول بنایا, آخری رسول بنایا, پوری انسانیت کا رسول بنایا. ہم تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو کتنا احساس ہوا ہوگا اس ذمہ داری کا؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. نبی نے کہا ہے خدیجہ مجھے ڈر ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے. شوہر ڈپریشن میں ہے, شوہر ٹینشن میں ہے. اب بیوی کا رول کیا ہوتا ہے یہ ہماری ماں خدیجہ نے وہ رول ادا کر کے دکھایا. کہا کلا, اے میرے سرتاج, اے میرے شوہر, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں, غریبوں کو سہارا دیتے ہیں, بیکار لوگوں کو کام دلا دیتے ہیں, لوگوں کے کام آتے ہیں. اللہ آپ کو برباد کر دے گا؟ نہیں, نیور, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے اگر یہ مشن دیا ہے تو یہ مشن اللہ پورا کرتا ہے. اما خدیجہ نے یہ جو چند الفاظ بولے یہ محمد الرسول اللہ کے سینے پر برف کی طرح جا کر کے آپ کے سینے کو, آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچا دیتے. تو بیوی ایسی ہونی چاہیے میرے بھائی. ایسی بیوی گھر میں آئے گی, گھر کی اصلاح کرے گی. تیسرا کام, گھر کی اصلاح کرنا ہے تو تیسرا کام عقیدہ صحیح ہونا چاہیے گھر والوں کا. گھر کی دیواروں پر 786 اور 9211 یہ سب نہیں ہونا چاہیے. 786 لکھنے سے برکت نہیں آتی. حرام کی کمائی کا مکان بنوا لو اور مکان کے فرنٹ پہ لکھ دو ماشاءاللہ, حلال ہو جائے گا کیا وہ؟ حرام کی کمائی سے مکان بنوا لو اور مین گیٹ پہ لکھ دو ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. تیرے رب کا یہی فضل ہے, تیرے رب نے حرام تجھ کو حرام سے گھر بنانے کو دیا. تو گھر والوں کے عقیدے کی اصلاح ہونا بہت ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے نبی ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں وَجُنُّبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, پروردگار مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا. نبی دعا کر رہا ہے بھائی, پیغمبر دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ میرے گھر میں شرک نہیں ہونا چاہیے. یہ سوچ آپ کی ہونی چاہیے. آپ کے بچے شرک نہ کریں, آپ کی ماں باپ شرک نہ کریں, آپ کی فیملی میں شرک نہیں ہونا چاہیے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں. یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل بھی تھا. انہی 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل بنے. 12 بیٹے گھیر کر کے کھڑے ہیں. باپ کا آخری ٹائم. ہمارے یہاں باپ کا آخری ٹائم تو بیٹے کیا پوچھتے ہیں, ابا وہ فلاں پراپرٹی کس کے نام کر کے جا رہے ہیں آپ؟ ابا وہ زمین کس کے نام کر کے جا رہے ہیں؟ ابا وہ پیسہ کس کے نام کر کے جا رہے ہیں؟ بچوں کو زمین کی پڑی ہے, پراپرٹی کی پڑی ہے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ان کو گھیر کے کھڑے, آخری ٹائم ہے. یعقوب علیہ السلام کیا سوال کرتے ہیں, ماذا تعبدون من بعدی, میرے بچوں میرے بعد عبادت کس کی کرو؟ کیا سوال کر رہے ہیں بھائی؟ پیغمبر ہیں, نبی ہیں, اور نبی اپنے بیٹوں سے سوال کر رہے ہیں ماذا تعبدون من بعدی, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. کہا ابا جان ہم وعدہ کرتے ہم توحید پر رہیں گے, ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے ہیں اور جس کی عبادت ہمارے باپ ابراہیم کرتے تھے, اسماعیل کرتے تھے, اسحاق کرتے تھے. ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, ہم اسی کی عبادت کریں گے. آج کون سا باپ ایسی وصیت کرتا ہے؟ بچوں کے عقیدے کی چنتا کرو میرے بھائی. بچوں کی مالش کر رہی ہے ماں, جو ہے وہ ٹیکا لگا رہی ہے پیشانی پر. کائے کا ٹیکا ہے بھائی؟ کہتی نظر نہیں لگے گی. کس نے تجھے بتا دیا کہ ٹیکا لگانے سے نظر نہیں لگے گی؟ میں تجھے بتاتا ہوں نظر کیسے نہیں لگے. تو سورہ فلق پڑھ کے دم کر دے, سورہ ناس پڑھ کے دم کر دے, سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دے, تیرے بچے کو نظر نہیں لگے. مگر تجھے سورہ فلق تو یاد نہیں ہے, سورہ ناس یاد نہیں ہے, تجھے کاجل کا ٹیکا لگانا یاد ہے. ہر چیز میں شارٹ کٹ چاہیے نا ہم لوگوں, ہر چیز میں شارٹ کٹ. بچہ بیمار ہے, پیر صاحب کے پاس گئے, پیر صاحب نے کالے رنگ کا دھاگا دے دیا, جا بچے کو پہنا. وہ پیر
نقلی پیر ہے، وہ پیر گمراہ ہے جو آپ کو دھاگا دے رہا ہے۔ وہ اصلی پیر ہوتا، وہ میرے نبی کا چاہنے والا ہوتا، میرے نبی کا متبع ہوتا تو وہ آپ کو دعا پڑھ کے سناتا، وہ دعا سکھاتا، وہ کہتا یہ دعا پڑھ کے بچے کو سمجھاتا۔ تو بچوں کے عقیدے کی چنتا کرو، اپنی فیملی کی عقیدے کی چنتا کرو۔ آپ کے گھر میں تعویذ تو نہیں پہنا جا رہا ہے؟ آپ کے گھر میں شرک تو نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے گھروں میں قسم کھاتے ہیں لوگ، مائیں بیچاری بڑے پیار سے بچے کی قسم کھاتی ہیں۔ ماں شوہر بیوی میں غصہ ہوتا ہے نا تو بیوی کہتی ہے میرے بچے کی قسم۔ جا کے بیویوں کو بتا دو بچوں کی قسم کھانا جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں۔ تو یہ تیسری چیز ہے، عقیدے کو سدھار لو میرے بھائیو، عقیدے کی اصلاح۔ گھر کی اصلاح کرنے کے لیے چوتھا کام، گھر کی اگر اصلاح کرنا ہے تو گھر کا ہر فرد نمازی ہونا چاہیے۔ باپ نمازی، ماں نمازی، بیٹا نمازی، بھائی نمازی، بہن نمازی۔ 7 سال کے اوپر کا کوئی انسان گھر میں بے نمازی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کا۔ یہ بتاؤ 7 سال کا بچہ بالغ ہے کہ نابالغ ہے؟ نابالغ ہے۔ بھائی بالغ ہونے کی عمر اگر دیکھا جائے 15 سال ہوتی ہے۔ جسمانی اعتبار سے بچے کو داڑھی آ جائے، شرمگاہ کے بال آ جائیں، بالغ ہو جاتا ہے۔ بچی اگر ہے مینسس شروع ہو جائے، بالغ ہو جاتی ہے۔ لیکن 7 سال کا بچہ جو نابالغ ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نماز کا حکم۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ 7 سال کی عمر سے جب آپ اپنے بچے کو نماز کی عادت ڈالیں گے، اور پھر آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو۔ جو بچہ 7 سال سے لے کر 10 سال تک 3 سال کنٹینیو بارش میں، سردی میں، گرمی میں باپ کی انگلی پکڑ کے مسجد گیا ہے، وہ بچہ اگر 10 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ اس لائق ہے کہ اس کی پٹائی کی جائے۔ اس نے 900 1000 دن تک اپنے باپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، 3 سال اس نے نماز پڑھی ہے، 3 سال میں اگر وہ نماز کا پابند نہیں بن پایا تو اس کی پٹائی کرو۔ اور آگے اللہ کے نبی نے کہا ان کے بستر الگ کر دو۔ بچہ 10 سال کا ہو گیا، اب بھائی بہن یا بھائی بھائی ایک چادر میں نہ سو، چادر الگ کر دو، بستر الگ کر دو۔ اس میں کیا فلسفہ ہے؟ کیونکہ 10 سال کا جب بچہ ہو گیا یا بچی ہو گئی تو اگرچہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے لیکن اب سمجھدار ہو گیا ہے، اب وہ جوانی کی دہلیز پر اور بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھنے والا ہے۔ اب شریعت یہ تعلیم دے رہی ہے کہ 10 سال کا ہو گیا بستر الگ کر دو۔ کیا بھئی ہماری شریعت کی تعلیم جو ہے، جہاں تک ہماری نگاہ نہیں جاتی، جہاں تک ہماری نظر نہیں جاتی، وہاں تک ہمارے رب کی نظر وہاں تک ہے، ہمارے رسول کی نظر وہاں تک ہے۔ تو کہا گیا 10 سال کا ہو جائے تو ان کے بستر الگ۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ خود نمازی ہوں گے تب بچوں کو نماز کا حکم دیں گے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے بچوں کو نماز کا پابند۔ جب خود پابندی کرو گے تب بچوں کو نماز کا پابند کرو۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر صلاۃ المرء فی صلاۃہ فی بیتہ، انسان کی نماز اس کے گھر میں سب سے بہترین ہے۔ جاؤ یہ حدیث آج نوٹ کر کے چلے گا، انسان کی نماز سب سے بہترین اس کے گھر میں ہے، الا المکتوبہ، فرض کو چھوڑ کر۔ تہجد گھر میں پڑھو، نوافل گھر میں پڑھو، جمعہ کی نماز پڑھ لی 2 رکعت سنت مسجد میں پڑھو، 2 رکعت گھر جا کے پڑھو، یہ نبی کا طریقہ تھا۔ فجر کی نماز میں مسجد آ رہے ہو 2 رکعت گھر سے پڑھ کے آؤ مسجد۔ گھر میں جب آپ نماز پڑھیں گے بچہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا، بچی نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گی۔ ماں جب مصلے پر کھڑی ہو ایک چھوٹا سا مصلہ اپنی چھوٹی سی بچی کے لیے بھی بچھا لے۔ اور اللہ کی قسم جب باپ مسجد میں آئے گا اور پہلی صف میں اپنے بیٹے کو بیٹھا ہوا پائے گا، اس باپ کے دل کی جو کیفیت ہوگی وہ باپ ہی جانتا ہے۔ وہ اللہ نے قرآن میں کہا نا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو بیوی بچے آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنیں گے؟ جب بیوی بچے نمازی بنیں گے، دیندار بنیں گے۔ شوہر کے لیے دیندار شوہر کے لیے یہی سب سے بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور آگے بڑھیے، گھر کی اصلاح کرنا ہے، گھر سے تصویروں کو نکالیے۔ ایک تصویر وہ ہوتی ہے جو مجبوری ہے، پاسپورٹ میں ہے، آئی ڈی کارڈ میں ہے، ووٹر کارڈ میں، وہ تو مجبوری ہے۔ آپ نے شادی کا
एल्बम बना के घर में दीवार पे सजा के रखा है। अपने घर के बेडरूम में अलमारी में आपने अपनी शादी का फोटो लगा के रखा है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन वला सूरा। जिस घर में कुत्ता हो या जिस घर में तस्वीर हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं। अम्मा आयशा ने बड़े प्यार से अल्लाह के नबी के लिए तकिया खरीदा। तकिए पर कुछ तस्वीरें बनी थी। तकिया रखा है बिस्तर पे, अल्लाह के प्यारे नबी आए, दरवाजा खोला, सामने तकिया था, तकिए पर तस्वीर बनी थी। अल्लाह के नबी कमरे में दाखिल नहीं हुए। अम्मा आयशा ने नबी का चेहरा देखा, समझ गई कि नबी नाराज हैं। भाई बीवी हो तो ऐसी हो, शौहर का चेहरा देख करके समझ जाए कि शौहर नाराज है। अम्मा आयशा ने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह के और उसके रसूल के गज़ब से अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, मैंने अगर कोई खता की हो तो बता दें। नबी ने पूछा, मा बालु हाज़िही नमरक़ा, ये तकिया कैसा है? कहा, अल्लाह के नबी आपके लिए बनाया है, आपके आराम करने के लिए बनाया है। कहा कि आयशा तुम्हें पता नहीं है, क़यामत के दिन सबसे सख्त अजाब तस्वीर बनाने वालों को होगा, और उनसे कहा जाएगा, अह्यू माज़ा ख़लक़्तुम, तुमने जो तस्वीर बनाई है उसके अंदर जान डालो। अब कोई कह सकता है कि कैमरे की तस्वीर का मसला अलग है, उस ज़माने में पेंटिंग की तस्वीरें होती थी, बहुत सारे उलमा ने इजाज़त भी दी है कैमरे की तस्वीर। मैं कहता हूँ इस लफड़े में पढ़ने की क्या ज़रूरत है? जो ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत को ज़रूरत तक रखो। तस्वीर अगर आपने बना भी ली है तो तस्वीर को डिजिटल रहने तो, मोबाइल में है मोबाइल में रहने तो, उसको एल्बम बना के अलमारी में और कमरे में सजाना, ये तो जाहिर है कि गलत है। तो अपने घर को हराम चीज़ों से और तस्वीरों से पाक करो। अगर घर की इस्लाह करना है तो घर की इस्लाह करना है, महरम और गैर महरम का फ़र्क होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे लड़के के दोस्त लोग घर में आते हैं, हमारी बेटी जो है उनको चाय पेश करती है। भैया के दोस्त लोग हैं, भैया के दोस्त तेरे क्या है? तेरे कुछ भी नहीं है, तेरे लिए गैर महरम है, तुम क्यों चाय पेश कर रहे हो? हमारे घर का मेहमान खाना ऐसी जगह होना चाहिए जहां औरतों की एंट्री ना हो, और मोहल्ले के वो रिश्तेदार जो हमारी लड़कियों और हमारे घर की औरतों के लिए गैर महरम हैं, उनको पर्दे के इस पार होना चाहिए, उस पार नहीं होना चाहिए। अब कोई अगर ये कहता है कि शेख साहब ये पर्दा वर्दा बड़े पुराने ज़माने की बात है, असल चीज़ इंसान की आँख साफ़ होनी चाहिए, इंसान की नज़र साफ़ होनी चाहिए, इंसान का दिल साफ़ होना चाहिए, अगर कोई ये कहता है तो मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल यह है कि अगर नजर का पाक होना और दिल का पाक होना काफी है, तो फिर मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दो कि क्या नबी के सहाबा से बढ़कर के हमारी और आपकी आंखें साफ सुथरी? क्या नबी के सहाबा से ज्यादा हमारे दिल पाक और साफ है? नबी के सहाबा से कहा गया, वइज़ा सअल्तुमूहुन्ना फस्अलूहुन्ना मिन वराई हिजाब, कि ऐ नबी के सहाबा, जब तुम नबी के घर में जाओ और नबी की बीवियों से कोई सामान मांगना है तो पर्दे की आड़ से मांगो, पर्दे के उस पार जाने की जरूरत नहीं है। और आगे अल्लाह ने कहा, ज़ालिकुम अत्हरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन्ना, इसी में तुम्हारी भी दिल की पाकी है, इसी में उनके भी दिल की पाकी है। भाई नबी की बीवियां हैं, सारे मोमिनों की माँ हैं, मगर अल्लाह ने उनसे भी पर्दा करने का हुक्म दिया। तो हमारे घर में महरम और गैर महरम का फर्क होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, छोटे भाई बड़े भाई की शादी हुई, भाभी आई, अब देवर भाभी में हंसी मजाक भी हो रहा है, देवर भाभी के कमरे में तन्हाई में भाभी से बातें भी कर रहा है। अब जाहिर है कि ये चीज़ बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि गैर महरम औरतों के पास मत जाया करो, इय्याकुम बद्दुखूल अलन निसा, जो औरतें तुम्हारे लिए गैर महरम हैं उनके साथ उनके पास तन्हाई में मत जाओ। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, अगर शौहर का कोई करीबी रिश्तेदार है, शौहर का कजिन ब्रदर है, शौहर का अपना भाई है, शौहर की खाला का लड़का है, शौहर के चाचा का लड़का है, शौहर के मामा का लड़का है, अगर इस तरीके के लोग अपनी भाभी के पास जाना चाहें तो आपने फरमाया अलहम व अल मौत, देवर तो भाभी के लिए मौत है। 1400 साल पहले नबी ने कहा था देवर भाभी के लिए मौत। आज समाज में कहानियां भरी पड़ी हैं हजारों, आप देख लें देवर भाभी के रिश्ते में कितनी गड़बड़ियां हो रही हैं।
تو گھر کی اصلاح کرنا ہے تو محرم اور غیر محرم کا فرق ہونا چاہیے. اگر شریعت میں غیر محرم اور محرم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو پھر قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کہ اے عورتوں تم اپنی زینت کو ظاہر مت کرو إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ، پوری لسٹ اللہ نے بتائی کہ شوہر سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باپ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سسر سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھانجے سے ضرورت نہیں ہے، بھتیجے سے ضرورت. اللہ نے 12 رشتہ داروں کی لسٹ کیوں بتائی بھائی؟ جب کسی کے بھی سامنے عورت جا سکتی ہے اور محرم غیر محرم کا کوئی مسئلہ نہیں تو پھر یہ بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو گھر کی اصلاح کرنا ہے تو یہ چیز ہونی چاہیے. گھر کی اصلاح کرنا ہے تو آپ کے گھر کی عورتیں کپڑا کیسا پہنتی ہیں، لباس کیسا ہے. ایسا تو نہیں کہ لباس کے نام پر بے حیائی آپ کے گھر میں آ رہی. بھائی فیشن منع نہیں ہے اسلام میں، بہترین کپڑا پہنو، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ نے آپ کو پیسے سے نوازا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا پہنو، کوئی مسئلہ نہیں بھائی. لیکن وہ کپڑا اسلامک رولز اینڈ ریگولیشن کے اکارڈنگ ہونا چاہیے. کپڑا باریک نہیں ہونا چاہیے، کپڑا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے، کپڑے سے عورت کا جسم نظر نہیں آنا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 2 گروپ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے. اس میں سے ایک گروپ ان عورتوں کا ہوگا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں، جو غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی، اٹریکٹ کریں گی، اور خود جب چلیں گی تو ان کی چال میں بے حیائی ہے. تو اپنے گھر کی عورتوں کے لباس پر بھی آپ نظر رکھیں. اور اگر آپ کو فرق نہیں پڑتا ہے، آپ کو لگتا ہے یار ہمارے گھر کی عورتیں آزاد ہے، جیسا چاہے ویسا پہنے، تو آپ اپنا نام دیوس رکھ لیجیے. دیوس مینس بغیرت. دیوس مینس جس کے اندر غیرت نہ ہو، اور جس کے اندر غیرت نہ ہو. میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں، ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ان کو پاک اور صاف بھی نہیں کرے گا. کون سے 3 لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، والمرأۃ المترجلہ، اور مردوں کی نقل کرنے والی عورت، والدیوس، اور بے غیرت آدمی، بے غیرت باپ، بے غیرت بھائی، بے غیرت بیٹا، بے غیرت شوہر، جس کے گھر میں بے غیرتی ہو رہی اور اس کو کوئی فرق. ایک بات بتاؤں آپ کو، لڑکی اگر کیریکٹر لیس ہے تو 100% تو نہیں کہہ سکتا، لیکن 70% اس بات کے چانسز ہیں کہ لڑکی اس لیے بے حیا ہے کیونکہ اس کا باپ بے حیا ہے، کیونکہ اس کا بھائی بے حیا ہے، کیونکہ اس کی ماں بے حیا ہے. آپ پوچھیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کا 16واں پارہ اٹھا لو. حضرت مریم اپنے بچے عیسیٰ کو گود میں لے کے گئی قوم کے پاس. قوم کے لوگوں نے کہا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ کیا لے کے آئی ہے تم؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن. حضرت مریم کے بھائی کا نام ہارون تھا. کہا اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ بدکار تھا، نہ تیری ماں فاحشہ تھی، نہ تیرا بھائی گڑبڑ تھا، تو کیسے گڑبڑ ہو گئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ اگر صحیح ہو، ماں اگر صحیح ہو، بھائی اگر صحیح ہو تو لڑکیوں کے بگڑنے کے چانسز 0% ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہے، لڑکا بیچارہ آزاد ہے، وہ 10 لڑکیوں سے بات کرے کوئی مسئلہ نہیں. ہاں لڑکی پر ہم نظر رکھتے ہیں، وہ کسی سے بات تو نہیں کرتے. یہ بھی ڈبل اسٹینڈرڈ، اس کو ختم کرو. آپ کا لڑکا رات کو 2 بجے تک کہاں غائب؟ آپ نظر رکھیے اپنے لڑکے کے اوپر. آپ کے لڑکے کے بارے میں پتا چلا کہ وہ عیاشی کر رہا ہے تو آپ منع کیجئے، ڈانٹیے، اس کو پھٹکاریے، اس کو سزا دیجئے. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہم نے رکھا ہے کہ لڑکیوں کے لیے قاعدے قانون ہے، لڑکوں کے لیے کوئی قاعدے قانون نہیں. تو بھائی اگر گڑبڑ ہے، باپ اگر گڑبڑ ہے، ماں گڑبڑ ہے تو بیٹی گڑبڑ. تو گھر کی اصلاح کرنا ہے تو گھر کی عورتوں کا لباس صحیح ہونا چاہیے. اچھا اب گھر کی عورتیں باہر جا رہی ہیں، مارکیٹ جا رہی ہیں، بازار جا رہی ہیں، کسی ضرورت سے ڈاکٹر کے یہاں جا رہی ہیں. اب جب وہ گھر سے نکلیں تو کیسے نکلیں؟ اللہ نے اس کا بھی طریقہ بتا دیا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دو جب وہ گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں، اپنے اوپر نقاب ڈال لیں، اپنے اوپر چادر ڈال لیں، تاکہ دنیا پہچان لے یہ شریف زادیاں ہیں،
یہ اچھے گھر کی عورتیں ہیں اور ان کو چھیڑنے کی کوئی جرات نہ کر سکے. اور اگر کوئی عورت گھر سے سج سنور کر کے میک اپ کر کے اور اپنے حسن کی نمائش کر کے نکلتی ہے تو یہ بات یاد رکھے وہ اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی ہے, وہ جاہلیت کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ اے مسلمان عورتوں اپنے گھر سے نکلو تو زمانے جاہلیت کی طرح بند کر کے سنور کر کے ایکسپوز کر کے نہ نکلا. تو اگر گھر کی اصلاح کرنی ہے تو گھر کی عورتیں جب گھر سے نکلیں تو نقاب میں نکلیں, حجاب میں نکلیں. اور گھر کی اگر اصلاح کرنی ہے تو ٹی وی اور موبائل اس کے استعمال میں بھی احتیاط ہونی چاہیے. اب یہ تو فتویٰ میں نہیں دے سکتا کہ موبائل آپ استعمال نہ کریں, ٹی وی استعمال نہ کریں, لیکن اس کے استعمال میں احتیاط ہونی چاہیے. آج اس موبائل نے ہمارے بچوں کو وقت کے پہلے جوان کر دیا. اللہ نے قرآن میں کہا کہ عورتوں کو ان بچوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو عورتوں کے راز کی باتیں نہیں جانتے. موبائل نے سارے راز کو بے راز کر دیا, سارے راز اوپن کر دیے. All the secrets are revealed. All the secrets are opened. سارے راز اوپن کر دیے. بچوں کو وقت کے پہلے بالغ بنا دیا, بچیوں کو وقت کے پہلے جوان بنا دیا اس موبائل نے. اور اس موبائل نے سب سے خطرناک کیا کام کیا ہے, اس نے گناہ کو پرائیویٹ بنا دیا. پہلے کیا ہوتا تھا کہ آدمی بہت سارے گناہ کرنے سے اس لیے ڈرتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے. اب تو لوگ کا ڈر ہی نہیں نا. اب آپ ہیں, موبائل کی اسکرین ہے, انٹرنیٹ کا ڈاٹا ہے, اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا سرچ مار رہے ہیں اور کیا سن رہے ہیں آپ جانتے ہیں, آپ کا رب جانتا ہے. ہماری پرائیویسی کو, ہماری تنہائی کو گناہوں سے آلودہ کر دیا ہے اس موبائل. اور میں سمجھتا ہوں موبائل کا جو سب سے بڑا نقصان اس وقت ہمارے سماج کو ہو رہا ہے, بچوں کی تربیت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں. باپ گھر میں آتا ہے, باپ الگ موبائل میں لگا ہے, ماں الگ موبائل میں لگا, بچے الگ موبائل میں لگے. نہ بچوں کو ماں کا پیار مل رہا ہے, نہ بیوی کو شوہر کا پیار مل رہا ہے. رشتے جو ہیں نا وہ ایک دم سسٹمیٹک ہو گئے ہیں. بس ٹائم ٹو ٹائم بیوی شوہر سے بات کرتی ہے, شوہر بیوی سے بات کرتا ہے, رات میں شوہر آتا ہے, بچے سو چکے ہیں, صبح شوہر اٹھتا ہے, بچے اسکول جا چکے ہیں. بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم کہاں ہے آپ کے پاس. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من حم الحیات وخلقاہ ذلیلا. یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اس کو چھوڑ کے چلے گئے. یتیم وہ نہیں ہے. ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا. ارے یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے, جس کا باپ اتنا بزی ہے کہ باپ کے پاس ٹائم نہیں. آج اس موبائل نے ہم کو بزی کر دیا ہے. ہم لگے ہوئے ہیں فیس بک میں, ہم لگے ہوئے ہیں یوٹیوب میں. بچہ کیا کر رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, بیٹی کہاں جا رہی, کوئی مطلب نہیں. میرے بھائی, یہ بچے آپ کی گردن پر اللہ کی امانت ہے. یہ اولاد آپ کے سر پر اللہ کی امانت ہے. اللہ نے اگر آپ کو اولاد دیا ہے تو بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے ان سے پوچھو جن کے گھر میں بچے نہیں. اس ماں سے پوچھو جو بیچاری ترستی ہے کسی بچے کو گود لینے کے لیے. اس باپ سے پوچھو جس کی انگلیاں مچلتی ہیں کسی بچے کی انگلی پکڑنے کے لیے. اگر آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے تو یہ آپ کی گردن پر ایک بہت بڑی امانت ہے. اور ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرنے جا رہا ہوں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت, ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی ذمہ داری دے, وہو غاش لرعیتہ, اور بندہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے, اپنی ذمہ داری کو نبھا نہیں رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے پر جنت حرام کر دے گا. بچے امانت ہیں میرے بھائی, اولاد امانت ہے. اولاد کہاں جا رہی ہے, کیا کر رہی ہے, یہ نظر رکھنا ماں باپ کا کام ہے. اولاد اگر بگڑے گی, اولاد تو گنہگار ہوگی, آپ بھی گنہگار ہوں گے. آپ اولاد کی تربیت ویسے کیجئے جیسے حضرت لقمان نے اپنے بچے کی تھی. قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. یاد کرو جب لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے تھے. آج ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے اپنے بچوں کو نصیحت کرنے, بچوں کو نصیحت کرنے کے لیے ٹائم نکالیں. اللہ کے نبی کھانا کھا رہے ہیں, ایک بچہ ساتھ میں بیٹھا ہے, بچہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے, بچہ پوری پلیٹ میں ہاتھ ڈال کے کھانا کھا رہا ہے. اللہ کے نبی سمجھاتے, بیٹا اللہ کا نام لے کے کھانا کھاؤ, بیٹا داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ, بیٹا دیکھو اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ, پوری پلیٹ میں ہاتھ مت کرو. نبی ٹائم نکال رہے بچوں کی تربیت. بھئی اللہ کے نبی سے تو بیزی نہیں ہو سکتے نا ہمارا, آپ سے زیادہ تو مصروف دنیا میں کوئی نہیں تھا.
لیکن آپ بچوں کے لیے ٹائم نکالتے تھے، بچوں کو پیار بھی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی اپنے نواسے حسن کو چوم رہے ہیں، ایک دیہاتی آیا، بولا یا رسول اللہ آپ بچوں کو چومتے ہیں، میرے تو 10 بچے، میں نے آج تک کسی بچے کو نہیں چوما۔ تو نبی نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت نکال دی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بچوں کو چومنا، بچوں کو پیار کرنا رحمت کی نشانی ہے۔ میرے نبی بچوں کو پیار بھی کرتے تھے اور موقع پڑا تو بچوں پر سختی بھی کرتے تھے۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، صدقہ کی کھجور آئی ہوئی ہے، صدقہ کی کھجور آئی ہے، اور آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 یا 5 سال کی عمر ہے، کھجور رکھی ہے۔ بچے تو ایسے بھی میٹھی چیزوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ حضرت حسن نے ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال دی، نبی کی نظر پڑی، نبی چاہتے ڈائریکٹ اس کے منہ سے کھجور نکال لیتے، چھین لیتے، پھینک دیتے، مگر اس سے بچے کی تربیت نہ ہوتی۔ نبی نے اپنے اس پیارے سے نواسے سے کہا اما ککھن ککھن، بیٹا تھوک دے نکال دے، اما شعرت ان لا ناکل صدقہ، بیٹا تجھے نہیں پتا تو نبی کا نواسا ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، ہمارے لیے صدقہ حرام ہے، بیٹا منہ سے نکال دیتے۔ 4 سال کے بچے کو اللہ کے نبی مسئلہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیز تیرے لیے حرام ہے۔ سبق یہ ملا کہ بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو بتائیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اور یہ ہم تب بتائیں گے جب ہم خود حرام سے بچیں گے اور حلال پر عمل کریں گے۔ آئیے اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم سب کو اپنے گھروں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے گھروں میں دینداری کا ماحول بنانے کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو اپنے بچوں کو اور خود بھی نمازی بننے اور بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں اگر کوئی شرکیہ کام ہو رہا ہے، کوئی دین کے خلاف کام ہو رہا ہے، اللہ اس کام سے ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمارے گھروں کو ہر قسم کی حرام چیزوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں رحمت اور برکت کو نازل فرمائے، اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی دیندار بنائے، اللہ ہم میں سے جو لوگ صاحب اولاد ہیں ان کو ایک اچھا باپ بنا دے، جو ہم میں سے شادی شدہ نہیں ہیں اللہ ان کو دیندار بیوی عطا فرمائے، اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، پروردگار تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ یہ رمضان کی تاخیرات ہے، ہم تو اس سے تیری معافی کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ تو ہم کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، تو ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، اے اللہ ہمارے دین اور دنیا کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہم نے جو بھی عبادتیں اس مہینے میں کی ہیں تو اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول فرما لے، اے اللہ ہم کو دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بھلائی عطا فرما، اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، ہمارے جان و مال کی اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک میں تمام لوگوں کو امن چین اور سکون کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء اور دعات کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو جو بگڑ چکے ہیں ان کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو بدکاری سے بچا لے، ہمارے نوجوانوں کو شراب نوشی سے بچا لے، ہمارے نوجوانوں کو ہر قسم کے نشے سے بچا لے، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی جوانی کی قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے، جو نمازی ہیں ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما دے، اے اللہ ہر بیماری اور ہر وائرس سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری بستیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم میں سے جو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کو نیک اور دیندار رشتے مہیا فرما دے، اے اللہ جو جسمانی اور ذہنی طور پر مریض ہیں، بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، اے اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہم میں سے جو اولاد سے محروم ہیں اے اللہ تو ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں دنیا کی ہر خیر اور ہر بھلائی عطا فرما اور ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔